السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا سبجیکٹ وہ صحت سے متعلق ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، کیئر از بیٹر دین کیور۔ تو ہمارے معاشرے میں موجودہ صورتحال میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کیئر نظر نہیں آتی۔ ہم ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، اس کو اڈاپٹ کیے چلے جاتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم پرہیز کو مد نظر رکھیں، اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس کو تندرست رکھیں، نہ کہ اس کو بیمار کرنے کی بھرپور کوشش کریں، تو ہم ایک ہیلدی اور ایک کمفرٹیبل لائف گزار سکتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ سیر صرف وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں۔ تو اس سے ہمارے معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی صحت کے متعلق کتنے ذمہ دار ہیں، کتنا سیریس ہیں۔ جب آپ غذا لیں گے، جب آپ فیٹس لیں گے، کاربوہائیڈریٹس ہوں گے، تو ان کو جلانا، ان کو کنزیوم کرنا، ان کو ایبزارب کرنا اپنے جسم میں وہ بھی ضروری ہے، اور وہ قطعاً بیٹھنے سے یا لیٹنے سے یا سونے سے قطعاً نہیں ہوگا۔ تو جب آپ ان کو ایبزارب نہیں کریں گے تو آپ مختلف امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پانی پینا تک ہم بہت لاپرواہ ہیں۔ ہم بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور وہ پھر زیادہ پیا نہیں جاتا جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم اس وقت جاگتے ہیں، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم اپنے کڈنیز جو ہیں وہ خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیکڈ چیزیں، فرائیڈ چیزیں جو ہمیں قطعاً نہیں کھانی چاہیے، سافٹ ڈرنکس ہمیں نہیں لینا چاہیے، ہمیں آلودہ فضا میں نہیں ٹھہرنا چاہیے، آلودگی سے اوے رہنا چاہیے، آلودگی پھیلانا نہیں چاہیے، سرسبز میدان ہمارے انتظار میں رہتے ہیں، اور ہم بالکل مکمل طور پہ لاپرواہی اور بے نیازی کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رزلٹ کے طور پہ ہمارے معاشرے کو ایک بیمار معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ 70% سے زیادہ لوگ مختلف امراض کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا، وہ ہے نیند اور پراپر نیند۔ جب ہم نیند پوری نہیں کریں گے تو ہمارے جسم کی ریپیئر نہیں ہوگی۔ ہمارے جسم کی ریپیئر دوران نیند ہوتی ہے، جو برین کرتا ہے، جو اللہ پاک نے ایک نظام طے کر رکھا ہے اس کے مطابق۔ تو اگر ہم ریپیئر نہیں ہونے دیں گے تو یہ جسم کیسے فٹ رہ سکتا ہے؟ سیکنڈ، ہم دیر تک جاگتے ہیں، سکرینز پہ بہت زیادہ متوجہ رہتے ہیں، اور پھر دیر سے اٹھتے ہیں، جو ہمیں فریش آکسیجن سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم آرٹیفیشل روشنی میں کام کرتے ہیں، ہم اسلامک ویلیوز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دیر تک جاگتے ہیں، اور پھر صبح کے نظارے ہم سے روٹھ جاتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم کینسر زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نیند نہیں لیتے اور ڈارک پیریڈز
جو ہیں آپ کے 6 آورز نہیں ہیں، 6 گھنٹے آپ کو اندھیرا نہیں ملتا، تو وہ جرمز جو کینسر پیدا کرتے ہیں ان کے اینٹی سسٹم آن ہی نہیں ہوتا، وہ جرمز بڑھتے رہتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم 3 بجے سوتے ہیں، صبح 10 بجے اٹھتے ہیں، تو ہم مختلف امراض کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ہمارا کھانے کا کوئی باقاعدہ شیڈیول نہیں ہے، اس کے متعلق ہم آگاہ نہیں ہیں کہ ہمارے جسم کو باقاعدہ طور پہ نہ صرف وٹامن سی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم بھی چاہیے ہے، مختلف منرلز بھی چاہیے، وٹامنز بھی چاہیے، لیکن ہم ایک ہی چیز کھائے چلے جاتے ہیں۔ پھر کہیں دعوت ہے، خواہ وہ افطاری ہے، ولیمہ ہے، کوئی مذہبی فنکشن ہے، عید ہے، ہم اپنے نظام انہضام کو اتنا اوور لوڈ کر دیتے ہیں کہ وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ رزلٹ کے طور پہ جو ہماری صحت پہلے ہوتی ہے وہ اتنی بھی برقرار نہیں رہتی، بلکہ ہم ڈاکٹرز کے حکمہ کے مستقل گاہک بن جاتے ہیں، لیبز میں جانا ہماری روٹین ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی روزمرہ زندگی کو اس طریق سے سیٹ کریں، اپنا ایک شیڈیول بنائیں، باوضو رہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اچھا کھائیں، نیچرل چیزیں کھائیں۔ آپ فرائیڈ اور بیکڈ کی بجائے آپ فروٹ کھائیں، آپ گوشت کی بجائے ویجیٹیبل کھائیں، اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو، اپنے نظام انہضام کو ایزی رکھیں، وہ آپ کو ایزی رکھے گا، آپ کی زندگی ایزی ہو جائے گی۔ اگر آپ کھائے چلے جا رہے ہیں اور پھر ریڈیوں پہ کھڑے ہو کے پولوٹیڈ چیزیں کھا رہے ہیں، فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہیں، تو آپ انٹینشنلی مختلف امراض کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے متعلقین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے کنبے کو پریشان کر رہے ہیں، اور ایز اے ہول معاشرے کو ایک صحت مند شخص دینے کی بجائے ایک بیمار شخص کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے نہ صرف خود صحت مند رہنا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی اس سکیم سے آگاہ کرنا ہے۔ بے شک تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تھینک یو۔